پوچھو نہ ان سے جا کر جن کے ماں باپ حیات نہیں ہے، پوچھو نہ ان لوگوں سے جا کر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے چہروں تک نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی صورت تک نہیں دیکھی ہے، پوچھو نہ ان کے دل سے ماں باپ کی پیار کیا ہوتا، ماں باپ کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت کیا چیز ہو ہے۔ آپ کو علامہ ابن الجوزی کے حوالے سے ایک واقعہ سناؤ، ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ آج تو ہمیں دو چار دوست مل جاتے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو کبھی مت بھولنا، ماں باپ کو بھول کر، ماں باپ کو گالیاں دے کر کبھی تکلیف نہ پہنچانا۔ یہ محبت ایسی محبت ہے نا، ماں باپ صرف محبت کرتے ہیں اولاد سے۔ ہر محبت کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی وہ خالص محبت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، وہ صرف محبت کرتے ہیں۔ آج لوگ اگر کسی مقرر سے محبت کرتے ہیں تو اس کی تقریر کی وجہ سے، اگر کسی خطیب سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خطابت کی وجہ سے، اگر کوئی کسی خوبصورت سے محبت کرتا تو اس کو حسن و جمال کی بنا پر کرتا ہے، اگر کوئی پیر سے محبت کرتا ہے تو اس کے زہد و تقوی کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ ہر محبت کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات وہ چھپی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ جب اولاد سے محبت کرتے ہیں تو وہ صرف اولاد ہونے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اولاد خوبصورت ہے، ہماری اولاد خطیب ہے، ہماری اولاد پیر ہے، نہیں، ہماری اولاد عالم ہے، مفتی ہے۔ وہ اس بنا پر محبت نہیں کرتے، وہ صرف اولاد ہونے کی بنا پر محبت کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان کی اولاد ہے، کیونکہ وہ محبت اس وقت کیا کرتے تھے جب ہم اس حال میں نہیں تھے کہ لوگ ہم سے محبت کرتے، لوگ ہم سے پیار کرتے۔ وہ تب بھی محبت کرتے تھے یار جب لوگ ہم سے گھنا کر کے دور ہو جاتے تھے، لوگ ہماری وجہ سے لوگوں کو گھن آتی تھی، لیکن ماں باپ وہ ہوتے جو اس وقت بھی محبت کرتے جب لوگ ہم سے گھن کھاتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس وقت ماں باپ محبت کرتے ہیں۔ بھائی علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ کے حوالے سے وہ ایک واقع نقل فرماتے ہیں کہ حضرت مالک ابن دینار ایک دفعہ حج کے لیے گئے۔ جب حج کے لیے گئے تو حضرت مالک ابن دینار نے لاکھوں لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو دل میں سوچا، یا اللہ، تو نے اسلام کو اتنی جلدی غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو اتنی جلدی تو نے بلندی عطا فرمائی کہ آج لاکھوں لوگوں کی تعداد میں آج تیرے گھر خانہ کعبہ کا لوگ طواف کرنے کے لیے آئے، تو نے اسلام کو کتنی جلدی غلبہ دیا۔ حضرت مالک ابن دینار دل میں سوچ کر کے اپنے خیمے میں جا کر کے لیٹتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا، تو نے کس کے حج کو قبول کیا ہے اور کس کے حج کو تو نے رد کر دیا ہے؟ مولا مجھے یہ بتا کہ تو نے کس کا حج رد کر دیا ہے اور کس کا حج تو نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے مالک، ہم نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے، بس ایک شخص ہے جس کی ہم نے حج کو اس کے منہ پہ مار دیا، اس کی عبادتوں کو، اس کی تلاوتوں کو، اس کی عبادت و ریاضت کو، سب کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے، اور وہ شخص ہے محمد بن ہارون بلخی۔ اللہ نے حضرت مالک ابن دینار سے فرمایا، اے مالک، ہم نے سب کے حج کو قبول کیا ہے، لیکن ایک شخص ہے محمد بن ہارون بلخی جس کے حج کو ہم نے اس کے منہ پہ مار دیا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار بیدار ہو جاتے اور جانے کے بعد بلخ کے رہنے والوں کا قافلہ جس جگہ پر رکا ہوا تھا، مالک ابن دینار بلخ کے حاجیوں کے حجاج کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا، تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ جب مالک ابن دینار فرماتے میں نے اتنا نام لیا تو جو حجاج کرام تھے، جو بلخ کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے فرمایا، تم کس کا نام لیتے ہو؟ ادب کے ساتھ نام لو،
محمد بن ہارون بلخی وہ پرہیزگار متقی عبادت گزار بندہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہے، اگر دنیا میں اگر کسی کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے نا تو محمد بن ہارون بلخی کو دیکھ لے، کیونکہ آج تک ہم نے کبھی اس کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ رات و رات وہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور 40 سال سے ہر سال پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ مالک ابن دینار نے جب اتنا سنا تو پریشان ہوئے، حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو جنتی ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی جنتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے حج کو منہ پہ مار دیا ہے۔ لوگوں سے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جاؤ، اس نے پہاڑی کے پیچھے اپنا خیمہ لگایا ہوا، وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، پہاڑی کے پیچھے ہے، وہاں پر جاؤ اور جا کر کے اس سے ملاقات کرو۔ مالک ابن دینار فرماتے میں پہاڑی پر گیا تو میں نے دیکھا محمد بن ہارون بلخی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور زنجیر سے بندھا ہوا تھا، اور پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، اور اس کو ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا۔ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے آنسو بہا کر کے فریاد کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا، مولا اپنی رحمت سے اپنے حبیب کے صدقے مولا مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، مولا مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ فرماتے کہ میں نے سلام کیا، ایسی سلام کیا نا تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا، اے مالک ابن دینار آؤ، تمہیں میرے پاس سے خواب لے کر آیا ہوگا، میرے پاس آپ کوئی خواب لے کر آیا ہے نا؟ فرماتے میں اور پریشان ہو گیا کہ میرا نام بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے ایک خواب اس کے پاس لے کر آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ محمد بن ہارون بلخی نے فرمایا، مالک ابن دینار تمہیں ایک خواب لے کر آیا ہے نا، اور اس خواب میں میرے رب نے یہی فرمایا ہے نا کہ ہم نے محمد بن ہارون بلخی کے حج کو، اس کی عبادت کو اس کی منہ پہ مار دیا ہے۔ آپ فرماتے میں وہ تعجب میں ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ خواب میں نے دیکھا اور خواب کی تعبیر بھی یہ جانتا ہے، خواب بھی جانتا ہے، اتنا پرہیزگار اور اتنا پہنچا ہوا بندہ ہے، اس کے باوجود میرا رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے حج کو منہ پہ مار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ محمد بن ہارون بلخی نے کہا نہیں، آج پہلی بار نہیں ہے، آج پہلی بار نہیں ہے، بلکہ 40 سال ہو گئے، 40 سال کا یہ راز ہے۔ 40 سال سے کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کر کے مجھ سے کہہ جاتا ہے کہ اے محمد بن ہارون بلخی، اللہ نے تیری عبادت کو، تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار دیا ہے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں محمد بن ہارون بلخی اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ بہت بے نیاز ہے، وہ کریم ہے، رحیم ہے۔ آخر کار کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی راز تو ایسا ہوگا جس کی بنا پر 40 سال کے حج کو تیرے منہ پہ مار دیا جاتا ہو، ہر سال تیری عبادت کو رد کر دیا جاتا ہو۔ مالک ابن دینار جب اتنا کہا تو محمد ابن ہارون بلخی نے کہا، یہ ایک ایسا راز ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے، آپ بھی مجھ پر غصہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میری جوانی کے ابتدائی زمانہ تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، مجھے برے دوستوں کا ساتھ ملا، مجھے ایسے دوستوں کا ساتھ ملا جنہوں نے مجھے نشے کا عادی، شراب کا عادی بنا دیا۔ میں شراب پینے لگ گیا اور میں شراب پیا کرتا تھا، لیکن ایک روز میرے دوستوں نے مل کر مجھے اتنی شراب پلائی کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، میرے پیر لڑکھڑانا شروع ہو گئے اور میں اسی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں نے دروازے پر جا کر دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ میری ماں عصر کی نماز کے بعد روٹیاں پکا رہی تھی، تندور پر بیٹھ کر کے روٹیاں پکا رہی تھی۔ فرماتے کہ میں
گھر پر پہنچا تو میں نے کہا ماں مجھے روٹی دو۔ ماں نے جب مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، مجھے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تو میری ماں کو غصہ آیا اور میری ماں نے کہا کم بخت، کم سے کم آج کے دن تو شراب پی کر کے نہ تھا، آج تو نے اپنی شرم و حیا ڈبا کر کے پھینک دی ہے۔ کم سے کم آج تو شرم و حیا کرتا کہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، تو آج بھی شراب پی کر کے آیا ہے۔ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آئی، تو نے آج رمضان المبارک کی پہلی رات بھی نہیں چھوڑی۔ فرماتی میری ماں کو غصہ آیا اور میری ماں نے اٹھ کر کے میرے منہ پر ایک چانٹ مار دیا، میری ماں نے میرے تھپڑ مارا۔ فرماتی مجھے غصہ آیا، شراب کے نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میری ماں نے مجھے برا بھلا کہا، میرے چہرے پر تھپڑ مارا تو مجھے غصہ آیا، کہا کہ میں نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا، میں نے اپنی ماں کو مارا۔ اور فرماتے میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، میرا غصہ جب ٹھنڈا نہیں ہوا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر کے چلتے ہوئے تندور کے اندر پھینک دیا۔ فرماتے میں نے ماں کو تندور کے اندر پھینک دیا، میری بیوی دوڑ کر کے آئی، مجھے دھکا دیا اور میں دور جا کر کے گرا۔ کہتے کہ میری بیوی نے مجھے دھکا دیا تو میں جا کر کے دور گرا اور مجھے ہوش نہیں رہا۔ کہتے کہ جب آدھی رات ہوئی، میری آنکھ کھلی، مجھے ہوش آیا، میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی، میری بیوی اپنے کپڑوں کی تہ بنا کر کے جانے کے لیے تیار تھی، میں نے بیوی کو آواز دیا، بیوی نے تلخ آواز میں جواب دیا۔ میں نے کہا اے میری شریک حیات، آج کیا بات تھی؟ آج سے پہلے تو اس انداز میں بات نہیں کی، آج پہلی بار شراب پی کر نہیں آیا ہوں، آج سے پہلے بھی شراب پی ہے، لیکن کبھی تو نے اس انداز میں مجھ سے بات نہیں کی ہے، اتنی تلخ آواز میں تو نے مجھے جواب نہیں دیا ہے، آخرکار وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ دیکھ تو نے اپنی ماں کا قتل کر دیا ہے، تو ماں کا قاتل ہے، اور میں ایک ماں کے قاتل کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر سکتی۔ کہتے کہ میں نے کہا کہ ماں کا قتل؟ کہاں تو نے ماں کا قتل کر دیا ہے، تو نے اپنی ماں کو زندہ جلا دیا ہے۔ میرے پیروں سے زمین کھسک جاتی ہے، میں اٹھ کر کے گیا، اب رونے سے افسوس کرنے سے کیا فائدہ تھا، ماں جل کر کے مر گئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے بتایا کہ انہیں کہا تیری ماں نے مرتے وقت کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا چہرہ نہ دکھانا، میرے جنازے میں شریک نہ کرنا، میرے بیٹے کو خبر نہ دینا، اس لیے تجھے بتائے بنا تیری ماں کو دفن کر دیا۔ کہتے کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کہاڑی اٹھائی، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا، جو دولت تھی میں نے غریبوں میں تقسیم کر دی، تمام کنیز غلام سب کو آزاد کر دیا، تمام زمین و جائیداد مال و زر سب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کہتے کہ اس دن سے 40 سال سے میں مٹھی بھر چنے کھاتا ہوں، دن بھر روزہ رکھتا ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے مستقی پیغام پہنچا دیتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا ہے، اس کی عبادت کو رد کر دیا گیا۔ مالک ابن دینار نے ہاتھ جھٹکے اور کہا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میرا اتنا بڑا گناہ ہے، کہیں تیرے اس گناہ کی وجہ سے میرا رب زمین و آسمان کو جلا نہ دے، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو نے ماں کا قتل کیا ہے، تو نے ایک ایسا گناہ کیا ہے، اللہ کرے کہ تجھے زندگی بھر میرا رب معاف نہ کرے۔ مالک ابن دینار فرماتے میں اتنا کہہ کر کے جب چلا تو محمد بن ہارون بلخی رب کی بارگاہ میں گر گرا کر کے عرض کرتا، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اے غموں کو کھولنے والے میرے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دے، اللہ مجھے معاف کر۔ مالک ابن دینار فرماتی میں اپنے خیمے میں جا کر کے سو گیا، جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند کیا ہوتی ہے، دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، میرے خواب میں
مدینے کے تاجدار سرور کائنات حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا اے مالک تو نے اس کو کیوں مایوس کیا؟ تو نے اس کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کر کے آیا ہے؟ اس کو کیوں تو نے اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ اتنا بڑا گناہگار ہے، اس نے ماں کا قتل کیا ہے، وہ ماں کا قاتل ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا مالک میں بتاؤں کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ فرماتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، میری جان آپ کے قربان، آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ بتائیں نا کیا معاملہ ہوگا؟ میرے پیارے کریم نبی نے فرمایا اے مالک جب قیامت کے دن رب کی عدالت میں اس کی ماں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، رب کی عدالت میں اس کو اور اس کی ماں کو لایا جائے گا، میرا رب قیامت کے دن اس کی ماں کے حق میں فیصلہ فرمائے گا اور اس کو جہنم میں بھیجنے کا حکم فرمائے گا۔ فرشتوں سے میرا رب فرمائے گا فرشتوں جاؤ اور جا کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کی ماں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا مالک تین دن محمد بن ہارون بلخی 3 دن قیامت کے دن 3 دن جہنم کے اندر رہے گا۔ 3 دن، یہ 3 دن کتنے بڑے ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک دن اور جہنم کا ایک دن اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر جہنم کا ایک دن ہوگا۔ اس طریقے سے وہ 3 دن جہنم میں جلے گا۔ آقا فرماتے 3 دن کے بعد میرا رب اس کی ماں کے دل کے اندر محمد بن ہارون بلخی کی یاد کو ڈالے گا۔ جب اس کی ماں کے دل کے اندر بیٹے کی یاد آئے گی نا تو وہ فرمائے گی، کہے گی مولا میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا ایک بیٹا بھی تھا، محمد بن ہارون بلخی بھی تھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا رب فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، وہ تیرا قاتل تھا، تیرا قتل کیا تھا، تیرا مجرم تھا، تیرا گناہگار تھا، میں نے فیصلہ تیرے حق میں کیا اور تیرے بیٹے کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ وہ قاتل بیٹے کی ماں سب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا کہ میرے بیٹے کو جہنم سے نہیں نکالا جا سکتا، یا اللہ کہ میرے بیٹے کو جہنم سے رہائی نہیں مل سکتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم سے رہائی دے دے۔ قاتل بیٹے کے لیے جس نے قتل کیا ماں کا، وہ ماں قیامت کے دن ماں کی ممتا دے گی، ماں کی ممتا۔ آج تم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو، اذیت پہنچاتے، وہ قاتل ماں، قاتل بیٹے کی ماں قیامت کے دن فرمائے گی مولا میرے بیٹے کو کیا جہنم سے آزاد نہیں کیا جا سکتا؟ میرا رب فرمائے گا اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں۔ ذرا سوچیں وہ خوش نصیب ہے نوجوان جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اس حال میں دفن کیا ہے کہ ان کے ماں باپ ان سے راضی تھے۔ جب ایک قاتل بیٹے کا یہ حال ہے کہ اس کی ماں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کہے گی مولا میرے بیٹے کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ان کی شان کیا ہوگی جن کے ماں باپ اس حال میں دفن ہوئے ہو، جب وہ اپنی اولاد سے راضی ہو کر کے دنیا سے گئے۔ ایک قاتل بیٹے کے لیے ماں کی ممتا تڑپ جائے گی، ماں کی ممتا پریشان ہو جائے گی، تڑپ جائے گی، کہے گی مولا میرے بیٹے کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ میرا رب فرمائے گا اگر تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں گا، کیونکہ وہ تیرا قاتل ہے، تیرا گناہگار ہے۔ وہ ماں کہے گی مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں جاؤ اس کے بیٹے کو جہنم سے نکال کر کے اس کی ماں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ محمد بن ہارون بلخی کو جہنم سے نکال کر کے اس کی ماں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ماں کی ممتا، یہ ماں کا پیار۔ ماں باپ کا رشتہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہوتا جو ٹوٹ جائے، یہ خالص محبت ہوتی ہے، کبھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ آج تو ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دے کر کے مار پیٹ کر کے گھر سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے تمہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ پوچھو نہ ان سے جا کر جن کے ماں باپ حیات نہیں ہے، پوچھو نہ ان لوگوں سے جا کر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے چہروں تک نہیں دیکھا۔
جنہوں نے اپنے ماں باپ کی صورت تک نہیں دیکھی ہے، پوچھو نہ ان کے دل سے ماں باپ کی پیار کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ پوچھے نہ ان لوگوں سے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس ماں باپ کا سایہ ہے، ماں باپ حیات ہے، تو تمہیں وہ بوجھ لگتے ہیں، تمہیں وہ بوجھ لگتے ہیں جو گھر سے باہر نکال دیتے ہو۔ نوجوانوں، اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کی قدر کر لیں، ماں باپ کی عزت کو سمجھیں، ماں باپ سے پیار کریں، ماں باپ کو گلے لگائیں، ماں باپ کی فرمائش پوچھیں کہ ماں باپ سے پوچھیں کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا لا کر کے دکھانے کے لیے، پوچھیں ان سے، ان کے دل کے درد کو بھی سمجھو یار۔ اتنی تکلیف نہ دو کہ تمہارا نام لینے پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، اتنی بھی درد نہ دو ماں باپ کو کہ رب کے سامنے اگر وہ جائیں سجدہ کرے تو ان کی آنکھوں میں تمہارا نام دیکھ کر کے آنسو نکل پڑے، ان کی زبان پر تمہارا نام بعد میں آئے تمہاری وجہ سے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو پہلے جاری نہ ہو جائے۔ خدا را اللہ کے خوف سے ڈرے، ماں باپ سے محبت کریں، پیار کریں۔